والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدر محفل گرامی مرتبت علی جناب عاشق رسول صوفی باصفا حضرت اللہ مولانا الحاج فیض الرحمن صاحب کریمی مدد العالی، علماء ذی وقار برادران دین و ملت، درس قرآن و حدیث کی نورانی مبارک محفل میں آج ہم حاضر ہیں. آج کے درس قرآن کا موضوع عظمت والدین اور والدین کی دینی ذمہ داریاں، یہ آج کے درس کا موضوع اور عنوان ہے، جس پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے 15ویں پارے میں سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 تین آیتیں سورہ بنی اسرائیل کی آج کے درس قرآن کے لیے بطور عنوان تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے. ان آیات مقدسہ میں رب ذوالجلال نے والدین کے حوالے سے جو ہدایات ہیں، جو دینی تعلیمات ہیں، وہ ان 3 آیتوں میں بیان کی گئی. قرآن مجید میں کم و بیش 5 مقام ایسے ہیں جہاں رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کے بعد جس حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے. حقوق العباد کی جب فہرست مرتب کی جاتی ہے، ایک بندے کے دوسرے بندے پر جو حق ہے انہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے. اور حقوق العباد کی ترتیب جب طے کی جائے گی اور فہرست مرتب کی جائے گی
تو سب سے نمایاں اور سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا حق آئے گا. اسے حق الوالدین کہتے ہیں. ماں اور باپ کا اولاد پر حق جو ہے یہ حقوق العباد میں سے چھوٹی کا حق ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس حق کی اہمیت کو قرآن مجید کے کئی مقامات پر بیان فرمایا. لیکن 5 قرآن مجید کی آیتیں ایسی ہیں، 5 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے فوراً بعد جس حق کا ذکر کیا ہے وہ ماں اور باپ کا حق ہے، الوالدین. ان میں سے ایک مقام میں نے تلاوت کیا ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا تو کسی کی عبادت نہ کرے. جب بھی عبادت کرے تو اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. کیونکہ کلمہ طیبہ جو اہل اسلام کا کلمہ ہے، کلمہ اسلام جسے کہتے ہیں، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کا جو معنی ہے اور مفہوم اور مطلب جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پوری کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت اسی رب ذوالجلال کی ہے، اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. یہ عقیدہ توحید ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان رسالت ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. اللہ کی عبادت اور بندگی کے فوراً بعد اللہ کریم نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، حکم ہے، تو جب بھی عبادت کرے تو اسی اللہ کی عبادت کرے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو. اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یعنی والدین سے بھلائی کرنے، اچھا برتاؤ کرنے اور اچھا سلوک کرنے کا اس آیت کریمہ میں حکم دیا گیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سبحان اللہ. والدین کا لفظ استعمال کیا تاکہ یہ علم ہو جائے کہ جس طرح باپ کے ساتھ بھلائی اور اچھے برتاؤ کا اس نے سلوک کا حکم ہے، اسی طرح دونوں برابر ہیں، ماں اور باپ. اور بالوالدین احسانا اس نے سلوک بھلائی اور خیر خائی اس میں والدین دونوں برابر ہیں. ان سے اچھا سلوک کیا جائے، ان سے بھلائی کی جائے، ان سے اچھا رویہ رکھا جائے، اچھا برتاؤ رکھا جائے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے، اس کے اگلے حصے میں والدین کے بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کا الگ حکم بیان کرتا ہے. پہلے اجتماعی حکم دے دیا کہ عمر کے جس حصے میں بھی ماں باپ ہو ان سے اچھا سلوک کرو، اچھا رویہ رکھو، ان سے بھلائی کرو، خیر خائی رکھو. اور اس کے بعد پھر عمر کے اس حصے کا ذکر کیا ہے جب والدین عمر کے اس حصے میں پہنچے تو اولاد کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. اس عمر کو پہنچنے سے پہلے والدین اگر موجود ہیں تو اولاد کو آزمائش میں پڑتی نہیں، نہ اولاد کا امتحان شروع ہوتا ہے. اس لیے کہ والدین اگر صحت مند ہیں اور خود کماتے ہیں، لاتے ہیں،
گھر کا نظام چلاتے ہیں، صحت یاب ہیں، توانا ہیں، ان کی جسم کی توانائیاں اور طاقت برقرار ہے، اس وقت اگر کوئی حسن سلوک کرتا ہے اس کا یقیناً اجر ملے گا، ثواب ملے گا، درجہ ملے گا۔ لیکن اصل آزمائش اولاد کی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں یا بیماری کے سبب ان کا جسم لاغر ہو جائے، کمزور ہو جائے، جسم کی توانائیاں اور طاقت جو ہے وہ کمزور ہونی شروع ہو جائے، تو اس وقت میں وہ بھاگ دوڑ ماں باپ اولاد کے لیے نہیں کر سکتے جو صحت یابی کے عالم میں کی جا سکتی۔ اس لیے پھر اولاد کی آزمائش اور اولاد کا امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب اولاد کے سامنے ماں باپ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے۔ اس لیے قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا الگ الگ ذکر کیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ تمہاری موجودگی میں تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، احدہما ماں باپ میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، او کلاہما یا دونوں بوڑھے ہو جائیں۔ اس قدر آیت کریمہ میں تفصیل آ گئی کہ دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچیں گے تو اس وقت اولاد کا امتحان اس اعتبار سے شروع ہوتا ہے کہ بیماری اور بڑھاپا اور عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے طبیعت میں، مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، طبیعت میں تلخی آ جاتی ہے۔ عمر کی اس حصے میں پہنچنے کے بعد یا مسلسل اور متواتر بیماری کاٹنے کے بعد والدین کے مزاج میں اور طبیعت میں جب ترشی اور تلخی آتی ہے، رویہ سخت ہو جاتا ہے، اس موقع پر اولاد کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ دین کے اندر قرآن مجید میں اس قدر واضح رہنمائی ہے، ارشاد فرمایا لا تقل لہما اف۔ اس آیت کا یہ مقام بڑا ہی قابل توجہ ہے کہ بڑھاپے میں دونوں پہنچ جائیں یا ایک پہنچے تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ یہ والدین کی عظمت کا، ان کے مقام کا ایک نمایاں پہلو ہے کہ بے نیاز رب نے قرآن میں باقاعدہ اس آیت میں لفظ اف استعمال کیا کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو۔ کب؟ پہلی آیت میں وضاحت آ گئی، آیت کے پہلے حصے میں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو پھر اتنا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ گفتگو کرتے ہوئے ماں باپ کی طبیعت میں تلخی اور سختی اور ترشروئی اگر آئی ہے تو تمہاری طبیعت میں ویسے ہی مظاہرہ نہ ہو، بلکہ اس بات کا لحاظ رکھو کہ اگر ترشی آئی ہے، تلخی آئی ہے، رویہ ماں باپ کا سخت ہوا ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ بڑھاپے کا آنا ہے، بیماری کا آنا ہے۔ لہذا اس وقت تمہاری آزمائش شروع ہوگی۔ ان لمحات میں پھر ہرگز پورا اعتبار رکھنا ہے، اہتمام رکھنا ہے کہ ماں باپ کے سامنے لفظ اف بھی استعمال نہیں کرنا۔ اف کا استعمال، اس کا ترجمہ جو ہے بعض مترجمین نے منہ کیا ہے کہ ایک آدمی کسی سے گفتگو کر رہا ہے تو وہ تلخی میں کہتا ہے کہ آپ نے مجھے یہ کہہ دیا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے یہی ترجمہ کیا، اور کنز الایمان پڑھ لیجیے، دیگر تراجم جو ہیں ان کے اندر یہ وضاحت کی گئی کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو، یعنی ان کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھو۔ آیت کریمہ میں ماں باپ کے سامنے اف کرنے سے منع کیا گیا۔ پہلا حکم یہ آیا لا تقل لہما اف، کہ ماں باپ کے سامنے اف تک کا لفظ بھی نہیں بول سکتے۔ اس کے بعد دوسرا حکم اسی آیت میں ہے ولا تنہرہما،
تنہر کہتے ہیں جھڑکنا. اللہ کریم نے فرمایا کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو یہ تسنیہ کا صیغہ ہے تنہرہما. اس میں باپ بھی شامل ہے، اس میں ماں بھی شامل ہے. لا تنہرہما، ماں باپ کو جھڑکو مت. یعنی جب بات کریں تو ان میں جھڑک کا لہجہ اور جھڑکنے کا انداز جو ہے وہ ہرگز نہ اپناؤ، کیونکہ واضح حکم اللہ کریم نے دے دیا کہ لا تنہرہما، ماں باپ کو ہرگز جھڑکو مت. دو حکم آئے، اب تیسرا حکم آ گیا اسی آیت کریمہ میں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہاں بھی لہما تسنیہ کا صیغہ ہے. ماں باپ کا دونوں کا اکٹھا تسنیہ کا صیغہ دو کے لیے آتا ہے. کل لہما، ماں اور باپ دونوں کے لیے جب بھی بات کرو قولاً کریما، نہایت ادب اور احترام سے بات کرو. قولاً کریما، کریم بات یعنی انداز نہایت نرم ہو، انداز نہایت مؤدبانہ ہو، کہ ماں باپ سے جب کلام کیا جائے، گفتگو کی جائے، بات چیت کی جائے تو پورا پورا ادب اور احترام جو ہے اس کا اہتمام کرنا، کہ اس گفتگو کے انداز میں بے ادبی نہ جھلکے، جھڑکنے کا انداز نہ ہو، ترشی کا انداز نہ ہو، تلخی کا انداز نہ ہو. قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تین چیزیں اس آیت میں ترتیب سے بیان ہوئی. پہلا کہ اف نہ کرو، دوسری بات ماں باپ کو جھڑکو مت اور جھڑکنے کے انداز میں بات نہ کرو، اور تیسرا حکم آیا کہ جب بھی بات کرو تو ادب سے، نرم رویہ اور احترام سے بات کرو. اور چوتھا حکم دیکھیے کہ والدین کی جو دین کے آئینے میں اور قرآن مجید کی روشنی میں عزت ہے، ماں باپ کا جو مقام ہے، ان کا جو احترام ہے اولاد کے لیے لازم، اس میں چوتھی بات بڑی ہی قابل توجہ ہے. یعنی اس قدر واضح حکم آ گیا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. وخفض کا معنی ہے جھکاؤ. لہما دونوں تسنیہ کا صیغہ ہے. ماں سے بات کرو یا باپ سے بات کرو تو جھکاؤ. وخفض لہما، کیا جھکانی؟ جناح الذل من الرحمہ. یہ دونوں کندھے جو ہیں، بازو کے دونوں کندھے، انہیں جھکاؤ. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. عاجزی اور انکساری سے دونوں کندھوں کو جھکا کر بات کرو. میں اپنے تمام سننے والوں کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا تھوڑا سا باریکی میں اور گہری نظر سے اس پوری آیت کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں. ذرا یہی تو درس قرآن ہوتا ہے، ایک ایک لفظ میں غور کریں. کتنا واضح حکم ہے، اور پھر جو اس حکم سے جس ترتیب سے حکم دیا جا رہا ہے وہ ترتیب بڑی قابل توجہ ہے. پہلے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو. دوسرا حکم انہیں جھڑکو مت، جھڑکنے کے انداز میں بات نہ کرو، اور جب بھی بات کرو تو ادب کا پہلو برقرار رکھو، احترام کو قائم رکھو. تین حکم آ کے چوتھا حکم اور واضح کر دیا کہ یہ سینہ تان کے ماں باپ سے اکڑ کے بات کرنا. ماں باپ سے بات کرتے ہوئے رویے میں اتنی تلخی لانا کہ اکڑ کے بات کرنا اور سینہ تان کے ماں باپ سے بات کرنا. اللہ کریم کو اتنا ناپسند ہے کہ کوئی اولاد اپنی ماں یا باپ سے سینہ تان کے بات کرے، اکڑ کے بات کرے، متکبرانہ انداز میں بات کرے، اور جھڑکنے کے انداز میں بات کرے، بے ادبی سے بات کرے اور اونچی آواز میں بات کرے. اللہ کریم کو یہ ساری باتیں سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند. اس لیے حکم دیا کہ تمہیں علم نہیں کہ تمہاری ماں کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا مقام ہے.
اسی لیے قرآن مجید میں ذرا تفصیل سے سمجھانے کا اللہ کریم نے تعلیم دی کہ ان باتوں کا لحاظ رکھو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ دونوں کندھے جو ہیں یہ ذرا جھکا کر کے بات کرو، اکڑ کر سینہ تان کے ماں باپ کے سامنے بات نہ کرو۔ 4 حکم ہو گئے، اب 5واں حکم دیکھیے، وَقُلْ، اور یہ کہا کرو، یہ کہتے رہا کرو، رب ارحمہما، یہاں پھر تسنیہ کا صیغہ ہے۔ یہ بعض نعت خان پیدا ہو گئے جو ماں کی شان والے مشہور ہو گئے، اس سے غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ شاید باپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اور ہمارے جلسے کرانے والے محفلوں والے بھی اتنے بادشاہ لوگ ہیں، باقاعدہ اشتہار میں لکھتے ہیں کہ یہ ماں کی شان والا ہے، نعت خان آگے لکھا ہوتا ہے ماں کی شان والے ہیں، اور جس میلاد کا بھی جلسہ ہو رہا ہے، محرم کا جلسہ ہو رہا ہے، تو اتنے بھولے نمازی اور محفلیں کرانے والے کہتے جی ماں کی شان پڑھو جی، وہ باپ کی شان والا میں نے تو آج تک کوئی نعت خان نہیں دیکھا، شاید صفدر آباد میں کوئی ہو، کوئی باپ کی شان والا نعت خان ہے ہی کوئی، اور نہ کوئی باپ کی شان بیان کرتا ہے، نہ کبھی کسی نے کہا ہے کہ بھئی پیو کی شان بھی دسو، تیری بھی شان ہے کہ نہیں ہے۔ وہ ایک گاؤں میں جلسہ کے لیے گیا تقریر کرنے، تو ایک بابا جی بڑا اچھا کھڑے ہو گئے، وہ مجھے کہتے ہیں جی وہ جو بھی نعت خان آتا تھا نا میری موجودگی میں، وہ بندے ایڈے سادے نے، جڑا بھی آیا ہوتے جی ذرا ماں کی شان پڑھو جی، وہ دوجا نعت خان ماں کی شان پڑھو، وہ بابا کھڑا ہو گیا، مجھے کہتا جی مولوی صاحب، میں کہ ہاں جی، کہتا ایک گل تے دسو یہ پیو دی بھی شان ہے کہ کوئی نہیں شان؟ وہ آدھا سارا دن محنت مزدوری کر کے تے مر جائے کما کما کے اولاد تے ساری شان ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا نہیں آپ کی شان ہے۔ پھر میں نے وہ حدیث شریف سنائی کہ یہ ماں کی شان والے تو کہتے ہی ہیں، لیکن باپ کی شان والا بھی اللہ کرے کو نعت خان پیدا ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ جس طرح سرکار نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، وہاں حضور کی یہ حدیث بھی ہے، سرکار نے فرمایا کہ تمہارا باپ یہ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ تمہارا باپ ہے، یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو استعارے میں بات کی نا کہ درمیانی دروازہ باپ ہے، یعنی جنت میں اگر جانا ہے تو ماں باپ کی خدمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ ماں باپ کی عادت کے بغیر اگر کوئی کہے کہ میں جنت ہی چلا جاؤں گا، ماں باپ کو تنگ بھی کروں، ستاؤں، تکلیفیں دوں، اسی لیے میرے آقا کی یہ حدیث ساتھ ملائیں تو دونوں حدیثوں کا مطلب اور واضح ہو جائے۔ حضرت علقمہ کا جب حضور نے جنازہ پڑھایا تھا تو نماز جنازہ کے بعد حضور نے فرمایا جاؤ اچھی طرح سن لو، اور جو موجود نہیں ان کو بھی سنا دو، جو ماں باپ کا بے ادب و گستاخ ہوگا، ماں باپ کو ستائے گا، تنگ کرے گا، دکھ دے گا، اذیت دے گا، تکلیف دے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ لہذا تینوں حدیثوں کو ذرا ملاؤ تو بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ، اور تیسرا سرکار نے فرمایا کہ جو ماں باپ کا بے ادب و گستاخ ہے، تنگ کرنے والا، ستانے والا، نافرمان ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ لہذا بلکہ چوتھی حدیث سے ساتھ ملا ہے، حضور نے فرمایا ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ وہ اس قدر واضح تعلیم اور حکم ہے، اولاد کو ماں باپ کی تعظیم، ان کے احترام اور ان کے ادب کا جو درس قرآن دیتا ہے اس کی تو بڑی تفصیل آتی ہے۔ اور 5واں حکم جو ہے یہ بڑا ہی قابل توجہ ہے، ان کے آداب بجا لاؤ، احترام قائم رکھو، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ اٹھا کر میری بارگاہ میں یہ دعا بھی مانگا کرو۔ صرف ادب قائم رکھنا، احترام قائم رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ آیت کا یہ اگلا حصہ جو ہے وہ کیا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دیکھیے کس قدر احترام ہے، ادب ہے، تعظیم ہے ماں باپ۔
یہاں بھی تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں کا اکٹھا ذکر ہے ماں باپ کا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کر، رب ارحمہما، یا اللہ میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح میں چھوٹا سا تھا، چھوٹی عمر میں تھا، انہوں نے مجھے پالا، میری پرورش کی، اور اسی طرح میرے ماں باپ پر جو اپنی رحمتیں فرما دے، جس طرح انہوں نے مجھے پالا تھا جب میں صغیرہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ میں تو بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا اس زمانے میں، ماں نے مجھے سنبھالا جی۔ تو یہ واضح تعلیم ہے، یہ دعا ہم سب کو زبانی یاد ہونی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کو دوسری طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی، اے ہمارے پروردگار ہماری ماں پر، ہمارے باپ پر اس طرح رحمتیں فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے سنبھالا، میری پرورش کی، مجھے پالا پوسا۔ اب ان دو آیتوں میں 23 اور 24 نمبر آیت میں یہ 5 چیزیں اولاد کو بتائی گئی کہ والدین کا احترام اور ادب ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو جو آج کے درس میں رکھا گیا ہے کہ والدین کی کچھ دینی ذمہ داریاں بھی، یہ تو اولاد کو حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کے ادب و احترام کو قائم رکھے، اور ایک ذمہ داری ہے والدین کی اولاد کے معاملے میں، اس کو قرآن مجید کی کئی آیتوں میں بیان کیا گیا، جس میں سے ایک آیت میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی آیت کے اندر تمام احکام جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور اس کی تفصیل اگر دیکھنی ہو تو وہ حدیث پاک میں آپ کو ملے گی۔ آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، مرحبا مرحبا۔ اس آیت کریمہ میں دیکھیے کتنا واضح حکم آ گیا، قوا انفسکم، اپنا آپ بھی بچاؤ، واہلیکم، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے خود بھی بچو اور بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اولاد کی تربیت جو ہے اور اس کی تعلیم اور اچھی تہذیب، ان کا اچھا اخلاق اور کردار، یہ اس وقت تعمیر ہوگا جب ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر اور ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو سنوارنے میں اپنا وہ کردار ادا کریں جو کہ قرآن مجید اور حدیث شریف میں والدین کی دینی ذمہ داریوں کے ضمن میں بیان کیا گیا کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا اور بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا، یعنی ہدایت کے راستے پر خود بھی چلنا۔ جو ماں باپ خود ہدایت کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو اولاد کو کیسے چلائیں گے؟ جس کی ایک مثال ہمارے استاد صاحب دیتے تھے کہ اگر ماں باپ نماز نہیں پڑھتے تو اولاد کیسے پڑھے گی؟ ماں باپ اگر بے نماز ہیں تو کیا اولاد سے یہ توقع رکھیں گے کہ وہ نمازی بن جائیں گے؟ اگر آپ اپنی اولاد سے بے نماز ماں باپ کہیں گے بھی کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، تو بچہ کیا سوچے گا؟ کہے گا کہ ماں باپ خود تو پڑھتے نہیں، مجھے کہتے ہیں نماز میں پڑھتے۔ وہ ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں، انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے، آپ ہر وقت ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو وہ مولانا مجھے کہنے لگے کہ میرا بچہ آگے فوراً بول اٹھا، اس نے کہا بھائی تسی نہیں خبریں سنتے ٹی وی پہ؟ وہ کہتے ہیں میں صرف خبریں سنتا تھا۔ تو میرا بیٹا کہنے لگا تو آپ ٹی وی ویکھتے ہو تو سانو تسی منع کر دے، جیسی ویکھ لے تھے کی ہو کے۔ تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس سے میں نے وہ نتیجہ اخذ کیا کہ ایک آدمی خود کام نہ کرے اور وہ اپنی اولاد کو کہے کہ یہ کام کرو،
تو پھر اس کی توقع اولاد سے نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ دیکھیں اگر آپ نمازی ہوں گے نا، آپ بچے کو نہ کہیں کہ نماز پڑھ، لیکن آپ دیکھیں کہ چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں نا نابالغ، وہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے آپ کی کاپی کریں گے، اسی طرح مصلی بچھائیں گے، اسی طرح ہاتھ باندھیں گے، اور وہ بتائیں گے کہ جس طرح پاپا نماز پڑھتے ہیں اس طرح میں نماز پڑھوں گا، میری ماما اس طرح نماز پڑھتی ہے وہ اس طرح پڑھے گا۔ بچہ اس کی کاپی کرتا ہے، نقل کرتا ہے۔ تو ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی، یہ ہے اس آیت کا مطلب، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی نیکی کے راستے پہ چلو اور اپنی اولاد کو بھی نیکی کے راستے پہ چلاؤ۔ ایسا ماحول بناؤ جو گھر میں نیکیوں کا ماحول ہو، نیکیوں کی فضا ہو، تو اولاد کی دینی تعلیم و تربیت پھر بالکل آسان ہو جائے گا۔ اور ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں اللہ ماشاء اللہ تمام جتنے بھی طور طریقے ہمارے ہیں وہ یہود و نصارہ والے ہیں، یہود و نصارہ والی چیزیں ہم ان کے طور طریقے ہم اپناتے ہیں، جبکہ نجات اس میں ہے کہ خود دینی ماحول اپنے اندر پیدا کریں گے تو اپنی اولاد جو ہے وہ بھی دینی ماحول میں آئے گی۔ یہ اولاد کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری جو ہے یہ ماں باپ کے ساتھ ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اپنی اولاد کے معاملے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری اولاد جو ہے خود ہی بھگتتی پھرے گی، خود نہیں بھگتے گی، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ ہر ماں باپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، وہ سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کو کیا پڑھایا، کیا سکھایا، اولاد کی تعلیم اور ان کی تربیت، ان کو کس قدر تم نے دین سکھایا تھا، کس قدر دین پہ لانے کے لیے محنت کی۔ ہر ماں باپ سے قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا۔ آپ سوچئے کہ جتنی تعلیم ہے، تعلیم کے بغیر تو آدمی کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہمارا دین یہ کہتے ہیں کہ العلم نور، علم ایک نور ہے۔ جب تعلیم ہوگی اور بندہ تعلیم یافتہ ہوگا تو جہالت کی تاریکیاں اور اندھیرے جو ہیں منہ چھپائیں گے، اس لیے علم کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ لہذا اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلوانا جہاں ضروری ہے وہاں ان کی اچھی تربیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ جو ذمہ داریاں ہیں اولاد کی تعلیم و تربیت کی، اس معاملے میں غفلت کا یہ عالم ہے کہ چھوٹی عمر میں اگر بچے کی اصلاح نہ کی جائے تو عام طور پر رشتہ دار بھی کہتے ہیں، ماں باپ کی، وہ جی بچہ آپ کی بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بچہ ہے تو بڑا ہو کے اور بگڑے گا، اگر اس کی آپ اصلاح نہیں کریں گے تو بڑا ہو کے وہ اور بگڑے گا۔ یہ توقع نہ رکھیں کہ آج ہم اس کو نہیں روکتے تو بڑا ہو کر خود ہی ٹھیک ہو جائے، خود نہیں ٹھیک ہوگا۔ اس کی ایک مثال ملتی ہے، چھوٹے بچے کم سن ہوتے ہیں، ان پہ شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا یہ عمل دراصل میری اور آپ کی تعلیم اور تربیت کے لیے تھا کہ اولاد کی تربیت، ان کی تعلیم اور ان کی سیرت، ان کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے کس قدر محنت کرنی چاہیے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ صدقے کی کھجوریں آئیں اور ڈھیر لگا ہوا تھا، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ سادات کرام پہ صدقہ حرام ہے، سادات کو صدقہ نہیں دیا جاتا، نہ وہ لیتے ہیں کیونکہ حرام ہے ان کے لیے، صدقہ والی چیز جائز نہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں تو صدقے کی کھجوریں تھی جو سرکار مستحقین میں تقسیم فرماتے تھے، وہ ڈھیر لگا ہوا تھا۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بالکل چھوٹے سے تھے، کھیلتے کھیلتے آئے اور انہوں نے ایک کھجور وہاں سے اٹھائی، بالکل کم سن تھے، ایک کھجور اٹھائی اور جب منہ میں ڈال لی نا تو میرے آقا کریم نے اسی وقت شہادت کی انگلی سے وہ کھجور منہ سے نکال دی، اور نکال کر حضور نے فرمایا اخ اخ 3 مرتبہ، حدیث میں اس میں اخ 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 یعنی نفرت دلانے کے لیے یہ کہہ کہ سرکار نے کھجور نکال کے نیچے پھینک۔ اس عمل سے محدثین فرماتے ہیں یہ ہم جو کہتے ہیں جی اجے بچہ آپ ہی بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا، پھر چھوٹی عمر میں جب اس کی تربیت کریں گے، سکھلائیں پھرائیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ رسول کے فضل سے امید ہے کہ آپ کی کوشش جو ہے وہ رائگاں نہیں جائے گی۔
اور ابھی کم سن تھے تو حضور نماز فجر کے لیے جب گھر سے نکلتے تھے تو سیدہ عالم کا جو مکان مبارک تھا وہ حضور کے گھر کے بالکل ساتھ تھا. درمیان میں حضور نے کھڑکی رکھی ہوئی تھی. جب چاہتے تھے اس سے حضور بیٹی سے ملنے تشریف لے جاتے تھے. تو حضور جب نماز کے لیے فجر کے لیے مسجد نبی کی طرف نکلتے تھے تو حضور سیدہ زہرا پاک سے فرماتے تھے کہ بیٹی زہرا حسن و حسین کو بھی نماز کے لیے اٹھا دو. جب یہ فرماتے تو حضرت زہرا پاک فرماتی کہ ابا جان وہ تو پہلے ہی بیدار ہو کر کے نماز کی تیاری میں ہے. یہ تربیت اور یہ تعلیم. جس طرح میں نے ایک درس میں عرض کیا تھا کہ بیوی کو نمازی بنانا یہ خاوند کی ذمہ داری ہے. حدیث کے مطالعے کے بعد کئی 10 حدیثوں کا خلاصہ یہ سمجھ لیں. 10 یا 11 حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ بیوی کو نمازی بنانا یہ شوہر خاوند کی ذمہ داری ہے اور بیٹی بیٹے کو نمازی بنانا یہ ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے. ہمارے نانا جان جو تھے رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، عالم دین تھے، حافظ قرآن بھی تھے. تو میری والدہ صاحبہ بالکل جب چھوٹی تھی تو ہمارے نانا جان جب تشریف لاتے تھے نماز پڑھا کر تو آپ جب وضو کرتے ہیں تو پاؤں دھوتے ہیں نا تو فرماتے تھے کہ پاؤں دکھاؤ مجھے، میں دیکھ لیتا ہوں تم نے وضو کیا یا نہیں. اگر وضو کیا تو اس کا مطلب ہے تم نے نماز پڑھی ہوگی. یعنی یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ صبح آپ اٹھائیں نماز کے لیے، اور یہ نہیں کہ اب آپ نے کہہ دیا کہ بیٹا نماز کا وقت ہو گیا. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. بچے پڑھیں نہ پڑھیں. اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی اسی کہہ کہ تھک پہ ہیں جی اثر نہیں ہوتا. اثر ہو نہ ہو، اذان ہوتی ہے نا تو مؤذن اذان چھوڑتا ہے پڑھنے کی، آج نمازی نہیں آئی یا کٹ نمازی نے اگلی اذان نماز نہ پڑھی، اگلی اذان نہیں پڑھتے بندے کٹ آئے ہیں. اذان تو پڑھنی ہے، کوئی آئے نہ آئے. ماں باپ کی جب تک ذمہ داری ہے نا، جب تک سانس ہے زندگی ہے اس وقت تک ذمہ داری ہے. کوئی نماز پڑھنے آئے نہ آئے مؤذن 5 وقت اذان پڑھتا ہے. بیٹا بیٹی نماز نہیں پڑھتے نہ پڑھیں، آپ تو سرخرو ہوں گے نا رب کی بارگاہ میں کہ جس طرح مؤذن 5 ٹائم اذان دیتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. 5 وقت ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹے بیٹی کو نماز کی تلقین کرے. بزرگوں نے فرمایا کہ پتھر ہونا پتھر، اس پہ آپ پمپ چلا دیں پانی جتنا مرضی بہا دیں اس کے اندر سوراخ نہیں ہوگا. لیکن ایک پتھر لے کے آزما لیں، پتھر رکھ دیں اور اس پر ایک قطرہ پانی کا ایک ہی جگہ گرتا رہے. تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک قطرہ متواتر اور مسلسل جب گرے گا تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، پتھر میں بھی اثر ہو جاتا ہے. انسان جتنا بھی پتھر دل ہوگا، جب دین کی تعلیم اور تربیت آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کا ضرور اثر ہوگا. اسی لیے میں کئی مرتبہ ہے زندگی میں ایسا میرے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ میرے پاس لوگ جب آتے ہیں کوئی مسائل لے کر تو میں انہیں کہتا ہوں بھائی آپ آخری 3 قل شریف پڑھا کریں، آخری 3 قل شریف پڑھا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں. تو وہ پتہ ہے کہ آگے سے جواب دیتے ہیں تو جی میں قرآن شریف نہیں پڑھا، میں عمر دیکھی میں نے اس کی تو 50 سال ہو گئے. کہتے جی مجھے آیت الکرسی نہیں آتی، مجھے 3 قل نہیں آتے. میں کہ کیوں نہیں آتے؟ یہ میں قرآن شریف نہیں پڑھا. اندازہ فرمائیں دنیا کی تعلیم کے لیے ہم سب کی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے. ہمارے حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب ایک بڑی پیاری بات کرتے تھے. وہ بچے جو بالکل قرآن شریف کی طرف توجہ نہیں لوگ ماں باپ کی، اب دیکھیں نا انگلش پڑھانے کے لیے، فزکس کیمسٹری پڑھانے کے لیے، بیالوجی میتھمیٹکس وغیرہ جتنے بھی مضامین آپ پڑھواتے ہیں ان کے لیے ٹیوشن لگواتے ہیں. کتنی بھاری ٹیوشن بھرتے ہیں. قاری مفت میں بچے پڑھاتا ہے فجر کے بعد، وہاں پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. کوئی مساجد میں کمیٹیاں ضرور تنخواہ دیں گی وظیفہ قاری صاحب کو یا امام صاحب.
لیکن مسجد کا جو بچے پڑھانے والا وہ ٹیوشن نہیں لیتا، فیس نہیں، ٹیوشن لے گا بھی کہ 100 سے زیادہ آپ دیتے نہیں۔ اگر کہیں ایسا ہے بھی تو 50 روپے دیتے ہیں امام صاحب کو مہینے بعد بچے پڑھانے کے، یا 100 روپیہ۔ وہ فی سبیل اللہ قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے میں جب کہیں جاتا ہوں اپنے تعلق والوں کے ہاں تو میں وہ کہتے ہیں یہ بچہ یہ بھی قرآن شریف پڑھ رہا ہے، یہ قاری صاحب آئے پڑھانے کے لیے، تو میں ان بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے 6 کلمے یاد کیے ہیں، آیت الکرسی یاد کی ہے، دعائے قنوت یاد کی ہے، نماز یاد کی ہے، نماز جنازہ یاد کی ہے، ایمان کی صفتیں یاد ہیں یا نہیں؟ تو وہ جو قاری صاحب ہیں وہ میری طرف منہ دیکھتے ہیں، کہتے نہیں جی اجے نہیں پڑھایا، اجے قاعدہ پڑھا رہے ہیں، اجے ستارہ پڑھا رہے ہیں۔ میں نے کہا کب پڑھائیں گے؟ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو پھر جو مرضی آپ پڑھاتے رہیں گے یہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ اب وقت ہے، اس وقت جو چیزیں بچوں کو یاد کرا دیں کہ وہ ساری عمر نہیں بھولیں۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹی عمر میں تھا تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے آخری 20 سورت، بالکل چھوٹا تھا، مجھے ابھی پورا مکمل قرآن شریف بھی نہیں، میں نے ناظرہ بھی ختم نہیں کیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود مجھے انہوں نے پڑھایا اور آخری 20 صورتیں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بہت ضروری ہیں۔ فرمایا کم از کم یہ زبانی یاد ہونی چاہیے، اور فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کو آخری 20 صورتیں جو ہیں 30ویں پارے کی وہ تو ضرور یاد کریں۔ اس کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین، بچہ ناظرہ قرآن پڑھ لے تو سورہ یاسین شریف، سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ مزمل، یہ صورتیں فرماتے تھے کم از کم یہ تو ضرور یاد کرواؤ، اللہ توفیق دے تو سورہ رحمان بھی یاد کراؤ۔ پورے قرآن کا بچہ حافظ ہو تو کیا کہنے، وہ تو ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن دنیاوی تعلیم وہ بھی ضروری ہے، لیکن یاد رکھیے اس تعلیم کا تعلق جو ہے وہ آخرت کے ساتھ ہے، اس تعلیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ حضور کی یہ جو حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ لہذا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے اپنا ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے کو مولوی صاحب بنائیں تو بہت فضیلت والی بات ہے۔ مولوی کا معنی ہے مولا والا، مولوی کا معنی ہے مولا والا، جو اللہ کے کام میں لگا ہوا ہے، جو دینی اب انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے دین کے لیے، اور ان کی تو بہت زیادہ مقام ہے، مرتبہ ہے۔ جو مولا والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، بعمل لوگ ہیں، ان کے مقام و مرتبہ کا کیا کہنا۔ حضرت دادا گنج مشہوری میں سے تھے، حضرت غوث اعظم انہی میں سے تھے، یہ مقام ایسے نہیں ملا ہے۔ لہذا کم از کم اپنے بچوں کو اپنے دین کے معاملے میں تو معلومات ہونا، ان کو کون سکھائے گا، کون پڑھائے گا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر والدہ جو ہے وہ اپنی بچے کی اچھی تربیت کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کو شعور ہو، والدہ کو، والدہ پڑھی لکھی ہو، باشعور ہو، اس نے خود قرآن شریف پڑھا ہو، دین کی تعلیم حاصل کی ہو، تو اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت وہ عورت ہی کر سکتی ہے جو خود تعلیم یافتہ ہے۔ جو خود تعلیم یافتہ نہیں ہے بچوں کو کیا پڑھائے۔ اسی طرح بری عادات سے اور برے اخلاق سے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت فوراً جہاں بھی دیکھیں فوری بچے کی اصلاح کریں، اور ایسی نرمی اور محبت کے ساتھ کہ بچہ اس سے قبول کرے کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں کیا کرتے، اچھے بچے ایسے نہیں کرتے۔ جو بھی ایسی عادت آپ دیکھیں، مثلا ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی اپنی اولاد کی انہوں نے جو تعلیم و تربیت کی، چونکہ میں خود ان کا بیٹا ہوں اور میں پوری زندگی بچپن میں نے دیکھا کہ ذرا سے مثلا یہ گلاس ہے یہ آپ نے پکڑا ہے، یا پیسے آپ اسکول جانے سے پہلے بچوں کو پیسے دیتے ہیں ماں باپ، لیکن کوئی اگر بچہ بائیں ہاتھ سے پیسے پکڑتا تو اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے تھے،
فرماتے تھے نہیں بیٹا جب بھی کوئی چیز پکڑی جائے تو دائیں ہاتھ سے پکڑی جائے. بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں. گھر سے نکلتے تھے تو باقاعدہ فرماتے تھے کہ بیٹا یہ پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ. 2 چھوٹے سے لفظ وہ بچپن میں ہم نے یاد کیے ہوئے. جب اسکول کے لیے بھی نکلتے تھے تو فرماتے تھے کہ کم از کم یہ ضرور گھر سے پڑھ کے نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ. پھر جب تھوڑا سا عمر بڑھتی گئی تو پھر فرمایا کہ آیت الکرسی جب بھی گھر سے نکلو آیت الکرسی پڑھ کے نکلو. اور جب اسکول سے واپس بچے آتے تو آپ فرماتے کہ آج آپ نے سلام نہیں کہا بیٹا سلام نہیں کہا. وہ عادت ایسی بچوں کی ہوگی گھر میں کہ جیسے ہی اسکول سے واپس آتے تو دروازے میں داخل اونچی آواز سے پھر کہتے السلام علیکم. پھر بڑی محبت سے فرماتے کہ اس میں ذرا 2 لفظوں کا اضافہ کر دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جب کہیں جانا ہوتا تو فرماتے کہ بھائی کہیں جانا ہے تو اپنی ماں کو بتا کے جاؤ. بغیر بتائے گھر سے مت بچوں کو نکلنے دو. بیٹا اگر آپ نے بازار جانا ہے ٹیوشن جانا ہے کہیں کام جانا ہے باقاعدہ ماں باپ کے علم میں ہو کہ بچہ کہاں گیا ہے. فرماتے تھے کہ ماں باپ کو بتائے بغیر نہ جاؤ. کہیں جانا ہو تو بتا کے جاؤ تعلیم اور تربیت کے لیے. پھر ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے تھے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے. بعض لوگ اپنی اولاد کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے جس سے بچے جو ہیں وہ پھر دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کہیں سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے. اس لیے فرماتے تھے کہ باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد پہ گہری نظر رکھے. اس کو کس چیز کی ضرورت ہے لباس اور اس کے تمام یہ استعمال والی چیزیں ان کا خیال رکھیں. کھانے پینے کا خیال رکھیں. جب بھی بچہ اسکول سے آتا ہے تو آپ باقاعدہ پوچھا کرتے تھے آپ کیا کھائیں گے آپ کیا کھائیں گے آپ کیا کھائیں گے آپ کیا کھائیں گے. تو جب گھر سے ضرورتیں پوری ہوں گی بچوں کو علم ہوگا کہ ہمارا باپ ہمارا خیال رکھتا ہے ماں خیال رکھتی ہے تو پھر بچہ دوسروں کی طرف نہیں دیکھتا. جب ایک طرف رستہ بند ہوتا ہے مثلا یہ آپ یہ دروازے چاروں بند کر دیتے ہیں نکلنے کے لیے پھر دروازہ تو ڈھونڈنا ہے جس سے میں نکل سکوں. والد صاحب فرماتے تھے ابا کہ اپنے بچوں کے لیے دروازے نہیں بند کرنے چاہیے اور اس بات کو سخت ناپسند فرماتے تھے. فرماتے تھے کہ اولاد کو وقت دینا چاہیے. اور کئی دفعہ میں نے خود دیکھا میری موجودگی میں ہم سبق پڑھتے تھے والد صاحب سے حدیث شریف تو بیٹھے بیٹھے لوگ آتے تھے اپنے مسائل لے کر تو آپ کتاب بند کر دیتے تھے اور جتنے بھی لوگ ہوتے سب کی باتیں سنتے تھے پھر سبق پڑھاتے. کئی مرتبہ ہمارے بیٹھے میاں بیوی کے اختلافات ہوتے جھگڑے ہوتے تو والد صاحب کی بات آج بھی مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد. فرماتے تھے بیویوں کے پاس آدھا گھنٹہ گھر آ کے بندہ دکان سے آئے دفتر سے آئے نا آدھا پونا گھنٹہ بیوی کو ٹائم دے دے پاس بیٹھے پوچھے دن کیسا گزرا بچوں کے معاملات کیسے رکھے اس کا دکھ سکھ سنے گا تو فرمایا جتنی بھی غلط فہمیاں وہ دور ہو جائیں گی. کئی لوگ کہتے وہ جی سورے نال گل کرو جی یہ کڑی دے پیکیاں نو بلاؤ جی فلاں نو بلاؤ. والد صاحب فرماتے تھے نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا کڑی کے پیکے کچھ نہیں کر سکتے. فرمایا اپنے گھر کا نظام تم نے خود سیدھا کرنا. میرے سامنے کئی مرتبہ یہ بات فرماتے تھے خود میاں بیوی بیٹھو میاں بیوی بیٹھو ایک دوسرے کی سنو سناؤ دونس داندلی نہ کرو ڈنڈا چلانے سے کام نہیں چلتا. فرماتے تھے کچھ مان لو کچھ منا لو بیٹھ کے اور سمجھانا پڑتا ہے. کئی دفعہ فرماتے تھے کہ بیویوں کو سمجھانا پڑتا ہے. دوسرے گھر سے بیٹی آتی ہے اس گھر کے ماحول سے واقف نہیں ہوتی اس کو شوہر کی ذمہ داری رہنمائی کرے بتائے کہ بھائی یہ ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری ہے. سمجھانے سے فرماتے تھے کہ بچے سمجھ جاتے ہیں بیوی بھی سمجھ جاتی. اس لیے آپ کا بہت کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ ایک بڑا اچھا آدمی تھا تو وہ آ گیا اس کے بچے سے کوئی ایسی غلطی ہوگی تو والد صاحب نے ایک جملہ فرمایا میں نے دیکھا اس بچے کی زندگی بدل گئی. والد صاحب نے اتنا فرمایا کہ بیٹا یہ دیکھ رہے کہ تمہارا باپ کتنا شریف آدمی ہے فرمایا تمہارے باپ کی کتنی عزت ہے معزز ہے تمہارا باپ تو تم جو
کام کر رہے ہو جدھر تمہاری زندگی کا رخ ہے تو اپنے باپ کی طرف تو دیکھو ذرا کہ تمہارا باپ جو ہے اس کی کیا عزت ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کا بھی ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ اعلیٰ حضرت کے 2 ہی بیٹے تھے, حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان اور دوسرے صاحبزادے تو معززاد ولی تھے مفتی اعظم ہند علیہ. میں نے آپ کی سیرت میں تذکرے میں پڑھا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ دونوں بیٹے اعلیٰ حضرت کی تربیت تو پھر کمال درجے کی تھی نا. آپ نے ایسی تربیت کی کہ آپ ہر کام کرنے سے پہلے دونوں بھائی ایک دوسرے سے کہتے تھے, بڑا بھائی چھوٹے سے, چھوٹا بڑے سے, دیکھنا بھائی ہمارے ابا کا بہت نام ہے, کہیں ایسا کام نہ ہو جائے کہ باپ کے نام کو بٹا لگے, اس بات کا لحاظ رکھو. تو آپ یہ فرماتے تھے اکثر کہ اپنے جتنے بھی متعلقین آتے تھے فرماتے تھے تو پتر کی رہے ذرا دیکھنا, پتر کی رہے تمہارا باپ جو ہے اس کی عزت, اس کی شرافت, اس کا نیک پن جو ہے کم از کم اپنا خیال کرو. فرمایا آج تم یہ بات نہیں مانو گے تو کل ذلیل ہوگے, اس لیے آج بہتری اس بات میں ہے کہ ماں باپ کی بات, والدین اپنی ذمہ داری اولاد کے حوالے سے مجھے کہا گیا کہ والدین کی ذمہ داریوں کا بھی آج کچھ بیان کریں. تو تعلیم اور تربیت یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بچوں کو نماز پڑھنے آپ آتے ہیں, بالکل نادان اور چھوٹے بچے جو ہیں ان کو تو مسجدوں میں لانے سے منع کیا گیا. جس بچے کو سمجھ بوجھ ہی نہیں ان بچوں کے نہیں, جو سمجھدار ہیں بچے 8-10 سال کا بچہ ہے, 12 سال کا بچہ ہے, آپ اس کو مسجد میں کبھی کبھی لایا کریں, کبھی نماز کے وقت لے آئے اسے, کسی دینی محفل میں آپ ساتھ لے گئے, کیونکہ جب ماحول کے اندر بچہ آئے گا تو بدلے گا نا. جب کئی ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں ان کے بچوں کو کسی سے سلام دعا لینے اور ملنے کا طریقہ نہیں پتا, بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کو یہ بھی نہیں سکھایا کہ جب کسی سے ملتے ہیں تو کیسے ملتے ہیں. وہ آپ ان کو وقت دیں گے, ان کے اندر گھلے ملیں گے, اپنی اولاد کو اپنا دوست سمجھیں گے, دوست بنائیں گے, اور اپنی اولاد کو یہ سمجھاؤ تیرا کوئی دوست نہیں, سب تیرے دشمن ہیں, تیرا دوست تیری ماں ہے, تیرا باپ ہے بس. یہ اپنی اولاد کو خاص طور پر دین کے آئینے میں اولاد کو یہ باور کرانا کہ دنیا میں کسی کو اپنا ہمدرد نہ سمجھ, تیرا ہمدرد جو ہے یہ تیری ماں ہے, تیرا باپ ہے, اس کے علاوہ تیرا ہمدرد دنیا میں کوئی نہیں, سب تجھے نقصان پہنچانے والے. اس کا جب یہ ذہن بناؤ گے کہ بیٹا بھائی جو ہمدردی, جو درد ماں باپ کو ہے وہ دوسرے کو نہیں, اس کی کئی مثالیں ہم اپنی زندگی میں پیش کر سکتے ہیں. کہ بچہ بیٹا بیمار ہو تو بیٹا کون ہاسپٹل لے کے جاتا ہے, یہ بچوں کو سمجھانے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ بیٹا آپ کو چوٹ لگے کون سنبھالے گا, یہ تیرے یار, یہ سجن میری جن کے پاس تو وقت ضائع کر رہا ہے اور اپنی تعلیم کا نقصان کر رہا ہے, کون تیرے پیچھے آئے گا. جب بھی کوئی مشکل بنے گی, کوئی تکلیف آئے گی تو کون تجھے سنبھالے گا, تیری ماں سنبھالے گی یا باپ سنبھالے گا. بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں نہ کوئی نہیں سنبھالتا, کوئی کسی کی خیر خائی نہیں کرتا, جو ماں باپ خیر خائی کرتے ہیں وہ دوسرا رکھتا ہی. اس لیے قرآن مجید میں یہ بڑا مقدس رشتہ ہے, اس مقدس رشتے کے متعلق واضح تعلیمات, ماں باپ کا اور اولاد کا دونوں کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے. لہذا جتنا وقت ہم اپنے دوستوں پر ضائع کرتے ہیں اور گھر سے باہر ہم اپنی اولاد کی طرف توجہ نہیں دیتے, ان کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے, ان کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے, جب تھوڑی تھوڑی توجہ دینا شروع, کتنی نمازیں آج پڑھی, چلیں دفتر سے واپس آئے, شام کو آئے, بیوی سے پوچھا, بیٹیوں سے پوچھا آج کس کس نے نماز پڑھی ہے, آپ کتنی نمازیں پڑھی, بیٹا آج آپ نے کتنی نمازیں پڑھی, آج آپ نے. اور والد صاحب علیہ رحمہ فرماتے تھے جب بچہ اچھا کام کرے تو اس کی خوب تعریف کرو, اس کی خوب تعریف کرو, کبھی کبھی اس کو انعام بھی دو کہ آج تو نے 5 نمازیں پڑھی, میرا دل خوش کر دیا, یہ لے تیرے لیے گفٹ ہے. ہاں جی, آج تو نے اسکول کا کام کیا, آج تو نے اتنے کلمے یاد کیے, اتنی تو نے صورتیں یاد کر لی, کوئی بھی اچھا کام کیا ہے, بھلائی کا, خیر خائی کا. چھوٹے چھوٹے گھر کے کام کاج بچوں کو کہنے چاہیے, عادت ڈالنی چاہیے تاکہ ان کی توجہ گھر کی طرف رہے, بچوں کو مصروف رکھا جائے.
تو یہ تعلیم اور تربیت کے ضمن میں یہ ساری باتیں آتی ہیں، ان کا ہر اعتبار سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن کی ایک آیت کے ضمن میں یہ سارا مضمون ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دو چیزیں اولاد کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ اولاد کو جب تک ہمارا سانس چلتا ہے فری نہیں کرنا اولاد کو، نہ شیر کی نظر رکھنی ہے اولاد کی تعلیم و تربیت۔ کھانے کے لیے انہیں سونے کا لقمہ دیں، لیکن تربیت کے لیے آپ کی آنکھ شیر کی آنکھ ہونی چاہیے۔ اولاد پہ ایسا رو کہ آپ ایک دفعہ دیکھیں تو بیٹے بیٹی کی جان نکل جائے کہ ابا نے مجھے ایسے دیکھا ہے۔ لیکن دوسرا پہلو جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اگر والدین سے اولاد کو شفقت ملے گی، محبت ملے گی، اور تعلیم و تربیت میں شفقت و محبت کا پہلو غالب ہوگا تو پھر یقین جانیے بالکل ماحول بدل جاتا ہے گھر کا، بچوں کی سارا نظام صحیح ہو جاتا ہے کہ اگر شفقت کا پہلو، راحت کا پہلو، ان کی ضروریات کا پہلو، ان کی دل جوئی، ان کی شفقت، ان سے محبت، ان سے پیار، اس کا موقع بہ موقع اظہار ہوتا رہے۔ اچھے کام کریں تو تعریف کی جائے، انعام دیا جائے، غلط کام کر بیٹھے تو بڑے ہی اچھے اور خیر کے انداز میں انہیں سمجھایا جائے کہ اچھے بچے ایسا نہیں کیا کرتے، اچھے لوگ ایسا نہیں کیا کرتے، بیٹا یہ کام جو ہے یہ اچھے لوگوں کا نہیں ہے، یہ تو برے لوگ کام کرتے ہیں، آوارہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تو ہر لہجہ حرام، جیسے اذان کی مثال میں نے دی کہ مؤذن کا کام ہے اذان دینا، جس کے مقدر میں ہوگا پڑھ لے گا، جو نہیں آتا وہ جواب دے ہوگا، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، مؤذن نے اذان پڑھ دی۔ ہماری حیثیت اذان دینے کی ہے، ہم نے اپنی اولاد کو اذان دیتے رہنے، نیکی، خیر، بھلائی، اچھائی اس کی طرف دلانا ہے۔ بڑوں کا ادب و احترام، بڑوں کا ادب اور احترام، اور چھوٹوں پر شفقت۔ مثلا دو بھائی ہیں، آپ کے دو بیٹے ہیں، تو چھوٹے بیٹے کو بڑے بھائی کا ادب آپ سکھائیں گے تو آئے گا نا۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، اگر دیکھیں کہ چھوٹا بھائی بڑا بھائی کو اچھے طریقے سے نام سے بلا رہے کو بھائی بڑا بیٹ تیرا بڑا بھائی ہے، بڑے بھائی کو ایسے نہیں بلایا کرتے، بڑے بھائی کو احترام سے بلاتے ہیں۔ اگر برابر میں بیٹھے اس کے نہیں بھائی اس کو ادھر بیٹھنے دو، تمہارا بڑا بھائی ہے نا، اس کو ادھر لاؤ۔ یہ انداز ہے اللہ کے ولیوں کا، بزرگوں کا، جو اولاد کی تعلیم، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ ڈپٹ نہیں، مارنا نہیں ہے، مارنے سے اولاد بگڑتی ہے، وہ تو آخری ہے، جبکہ بالکل جیسے کوئی چیز، کوئی نصیحت کارگر نہ ہو، وہ آخری اربا ہوتا ہے۔ لیکن باپ پہ مارنا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے اولاد جو ہے وہ باغی ہو جاتی ہے، باغی ہو جاتی ہے۔ اس لیے رحمت، رافت کا، شفقت کا پہلو پیار و محبت سے بٹھا کر انہیں سمجھایا جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں۔ دیکھو کہ اگر کوئی گھر میں چھوٹا بچہ ماں سے تلخی میں بول رہا ہے، ماں سے سخت لہجے میں بات کر رہا ہے، تو باپ جب سمجھائے گا کہ بھائی تمہاری ماں ہے، تمہیں پتہ ہے ماں کا کیا ادب ہے، ماں سے بیٹا ایسے بات نہیں کرتے، تمہاری ماما ہے، تمہاری امی جان ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے ماں سے ایسے بات نہیں کرتے، اچھے بچے ماں سے بے ادبی سے پیش نہیں آتے۔ اور باپ کا احترام، یہ ماں کا کام ہے کہ باپ کا احترام بچوں کے دلوں میں آئے۔ آپ دیکھیں بہت سی مائیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اولاد باپ کے خلاف ہو جاتی ہے۔ وہ میاں بیوی جن کی آپس میں نہیں بنتی نا، وہ جب بچوں کے کان بھرتی ہے تیرا پاپا ایسا کرتا ہے، تیرا ابا ایسا کرتا ہے، وہ بچے کے دل میں باپ کے بارے میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا اسی لیے یہ مقدس رشتے بنائے گئے ہیں۔ والدین کی عزت و احترام اولاد کے دل میں اس وقت آئے گی جب ماں جو ہے وہ باپ کا ادب بچے کو سکھائے، اور باپ ماں کا ادب بچے کو سکھائے۔ ذرا سی بات ہو تو وہیں پکڑ کے اس کو اچھے گالی گلوچ نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، مار کے انداز میں نہیں، سمجھانے کے انداز میں اس کو بات کی جائے۔ اور ازواج مطہرات کے واقعات، صحابہ کے واقعات، اولیاء کاملین کے واقعات سنائی جائیں۔ جیسے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، تو وہ بالکل کم سن تھے، تو ان کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، اور مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا بنا کے رکھ دیتے تھے، اور جب وہ نماز پڑھتے تھے تو شکر کی وہ نکال کے کھاتے تھے، کہ نماز پڑھتے تھے شکر مل جاتی۔
اور پھر وہ جب اس مقام پہ پہنچے تو آپ نے پھر اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ میری والدہ کا یہ تربیت کا نظام تھا کہ انہوں نے میری اصلاح کے لیے میری کم سنی میں مجھے یہ بتایا کہ نماز پڑھنے سے کھانے پینے کو اچھی چیزیں ملتی ہیں اور پھر جب شعور بیدار ہو جاتا ہے بندے کا پھر وہ ساری بات سمجھ جاتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ جو بچہ تعلیم میں نہ چل رہا ہو، آپ کی محنت و کوشش کے باوجود تعلیم میں اس کا رزلٹ اچھا نہیں، آپ کا بچہ کامیاب نہیں ہو رہا، بڑی محنت کوشش آپ نے ٹیوشن بھی رکھوائی، سب کچھ کیا، اور جب آپ کا بچہ نہیں چل رہا تو پھر دینی رہنمائی یہ کہتی ہے کہ اس کو کسی کام میں لگا دو۔ تعلیم میں جب بچہ نہیں چل رہا، کوشش کے باوجود کامیابی نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے فن کو سکھانا چاہیے۔ فن کے بغیر دو چیزیں آپ علماء سے سنتے ہیں، علوم و فنون، یا تو علم ہونا چاہیے، اگر علم نہیں ہے تو فن ہونا چاہیے، ہاتھ میں کوئی ہنر ہونا، تاکہ روزگار کے معاملے میں بندہ جو ہے خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ اس کے لیے دو چیزیں ہیں، یا بچوں کو علم میں اتنا آگے لے جاؤ، بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، آپ نے اس کی زندگی سنوار دی، پڑھایا، محنت کی، لیکن ایک بچہ میٹرک سے ہی آگے نہیں نکل رہا، وہ چل ہی نہیں رہا، پھر اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اسے کسی کام میں ڈال دیں، کسی فن میں، کسی ہنر میں، وہ کام میں مہارت حاصل کر کے اپنی زندگی کا مستقبل جو ہے وہ تو روشن کر سکے۔ حاضرین محترم، اس حوالے سے دین نے ہماری بڑی رہنمائی فرمائی۔ میں نے دونوں چیزیں اس میں عرض کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ بوجھ اور ان باتوں پر عمل کرنے، ان کو آگے پھیلانے کی اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ بھی فرماتے تھے کہ بچوں کو کھیلنے کودنے کا موقع دینا چاہیے، اور اس کے لیے کیا اہتمام، گھر کے اندر اہتمام فرماتے تھے، اور گھر کے قریب ہی آپ کی حویلی تھی، وہاں خود تشریف لے جاتے تھے اور کرسی ڈال کر کے یا چارپائی ڈال کر خود بیٹھے رہتے تھے، بچے سامنے، انہیں کھیل کود کا موقع دیتے تھے۔ تو تفریحی بچوں کے لیے کبھی کبھی مثلاً اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، بچوں کو سیر و تفریح کرائی جائے، ان کو موقع دیا جائے تاکہ ان کی ذہنی نشو و نما ہو۔ یہ تنگی کا ماحول کہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ گھر میں، یہ ماحول کو خراب کرتا ہے۔ لہذا یہ دونوں پہلو ہیں، ایک ہے ماں باپ کے ادب و احترام کا پہلو، اس پر میں درس کے ابتدا میں بڑی سیر حاصل گفتگو قرآن مجید کی 3 آیتوں کی روشنی میں کر چکا ہوں۔ اب دوسرا پہلو جو ہے کہ اولاد کی کیسے سنوارا جائے، اولاد کو کیسے سنوارا جائے، ان کے اخلاق کو کیسے سنوارا جائے، ان کی عادتوں کو کیسا سنوارا جائے۔ جو اولاد کی عادتیں سنوارنے میں کردار ماں باپ ادا کر سکتے ہیں، دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ والدین کی انتہائی اہم ذمہ داری ہے۔ مال اور اولاد دونوں کو قرآن میں آزمائش کہا گیا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہاں فتنے کا معنی آزمائش ہے۔ مال آ جائے تب بھی اولاد، آدمی کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ اولاد ہے تو یہ بھی ماں باپ کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے کہ تم اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے کس قدر محنت کرتے ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے، رب کریم ہمیں دین کی بنیادی باتیں سیکھنے، سمجھنے اور ان کو پھیلانے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔